امریکہ نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، امریکہ پرتشدد مظاہروں، لوٹ مار اور آگ لگانے کے واقعات کی مخالفت کرتا ہے۔ احتجاج پرامن طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ حکومتوں کو ایسے واقعات سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے۔ مزید کہا، پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرے سے نمٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ پاکستانی اداروں کے ساتھ مضبوط شراکت داری ہے۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ ضیاء الحق کی بقا اسی میں تھی کہ بھٹو کو سزا سنا دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری۔ رائے میں کہا گیا، جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلانے کے وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد موجود نہیں تھے۔ پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ سے ہماری مجبوری ہے۔ ابھی ہمارے جو بہت قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں، ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی، اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف جائیں۔ تلخ فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ قرضوں نے ہماری نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے پاس جانا مجبوری تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں اظہار خیال، بولے دہشت گردی کے ناسور کو مل کر ختم کریں گے۔ بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا۔ وزیر اعظم نے کہا، بلوچستان میں بجلی پر چلنے والے 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 55 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے اراکین پارلیمانی وفاقی وزراء جام کمال، اعظم نذیر تارڑ بھی ملے۔ خالد مقصی کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ آپریشن کے حوالے سے ایک اے پی سی بلا رہے ہیں۔ ہم اسی انداز میں اس اے پی سی میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا۔ کے پی حکومت 15 برس سے دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ صوبائی بجٹ سے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کی جا رہی۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ اے پی سی میں اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے۔ مشاورت سے جو فیصلے ہوں گے وہ بہتر ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں نیوز کانفرنس، بولے دہشت گردی کے مسائل دورہ افغانستان کب پینے سے حل نہیں ہوں گے۔ افغانستان اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ افغانستان کے سارے مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف کا قتل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا، ارشد شریف کا قتل شناخت کی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا۔ کینیا کی پولیس پاکستانی صحافی کے قتل سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں جن حکومتی اداروں کا نام لیا گیا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف کی فیملی کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے گولی چلانے والے اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ارشد شریف کی بیوہ کا کہنا ہے، کینیا میں انصاف مل گیا مگر پاکستان میں انصاف ملنا باقی ہے۔ وفاقی حکومت کی ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 200 یونٹ کے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ ادھر بجلی صارفین سے اوور بلنگ پر حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے وزیر توانائی کو پرویٹا سسٹم ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए तोहफा 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज सूबाई काबीना का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सारिफीन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत 10% सारिफ देगा। मरीम नवाज का कहना है आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को पास हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का आंधी और तेज़ बारिश का अलर्ट। सिविल एविएशन का कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात करने का हुक्म। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 10 से 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोदा में बारिश हो सकती है। 12 से 14 जुलाई के दौरान मुल्तान, राजनपुर, लिया में बादल बरसेंगे। 11 से 15 जुलाई तक दीर, चित्राल, पेशावर में बारिश होगी। पाकिस्तान हासिल करने की जदोजहद में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना के शाना बशाना काम करने वाली उनकी हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जना को रुखसत हुए 57 साल बीत गए। मोहतरमा फातिमा जना ने तहरीक पाकिस्तान में बेमिसाल किरदार अदा किया। ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने में मादर मिल्लत फातिमा जना का किरदार नाकाबिल फरामोश। पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा ठीक कैसे करें, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी बैठक। इजलास में 15 से ज़ायद साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शरीक हुए। कौमी क्रिकेट में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इजलास में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सलमान बट, एजाज अहमद, बासित अली, इंतखाब आलम, शफीक पापा, यासिर हमीद, सलीम इल्ताफ, हारून रशीद, यासिर शाह, सिकंदर बख्त की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी से हेड कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना है खिलाड़ियों से मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की गई। क्रिकेटर्स ने फिटनेस पर कोई रियायत ना बरतने का मशवरा दिया। बाबर आजम की कप्तान के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई।